کر دیا، ہماری ساری مزے کو کرکرا کر دیا۔ یہ کباب میں ہڈی کہاں سے بن گیا؟ میں اپنی بیوی کے ساتھ بیٹھا ہوا مزے سے دسترخوان لگا کے، ابھی ہم نے خود کھانا شروع نہیں کیا، مانگنے والے پہلے آ گئے۔ وہ باہر نکلتا ہے اور اس کو تھپڑوں سے مارنا شروع کر دیتا ہے اور مار مار کے لہو لہان کر دیتا ہے، اور وہ فقیر زبان سے ایک ہی جملہ کہہ رہا ہے، میں نے تو اللہ کے نام پہ مانگا تھا، نہیں دے سکتے تھے، مار تو نا، مار کیوں رہے ہو؟ میں نے تو اللہ کے نام پہ سوال کیا، آپ نہیں دیتے نہ دو، لیکن مارو تو نہ۔ لیکن یہ اس کو اپنے غصے کو نکالتے ہوئے اس کو لہو لہان کر دیتا ہے۔ پھر اس کے اوپر ایسی کیفیت طاری ہوتی ہے کہ یہ چیختا ہوا دھڑتا ہوا اس خیمے سے بھاگ جاتا ہے، چھوڑ کے چلا جاتا ہے اپنے اہل و عیال کو۔ وہ عورت ذکر کرتی ہے کہ کچھ عرصے کے بعد، کچھ سالوں کے بعد اس کی پھر دوبارہ شادی ہوتی ہے، پھر دوبارہ شادی ہوتی ہے۔ وہ اپنی بیوی، اپنے خامند کے ساتھ پھر کہیں آؤٹنگ کے لیے کہیں خیمہ لگا کر بیٹھے ہوئے، دسترخوان لگا اور کھانا چنا گیا۔ باہر سے پھر صدا آئی، اللہ کے نام پہ سوال کرتا ہوں، بھوکا ہوں، مجھے کھانا کھلا دو۔ اس عورت کا دل دہل کے رہ گیا کہ اسی طرح کے ایک سوالی ایک رات کو آیا تھا کہ میری پوری زندگی برباد ہو گئی، اور آج پھر نیا گھر بسا ہے تو آج پھر کوئی مانگنے کے لیے آ گیا۔ تو اس نے نئے خامند نے کہا کہ اے اللہ کی نیک بندی، کوئی بات نہیں، آج کی رات بھوکے بھی رہ لیے تو کوئی مشکل نہیں ہے، یہ اللہ کے نام پہ مانگ رہا ہے، اس کو خالی نہ بھیجنا، جاؤ یہ کھانا اٹھاؤ اور اس فقیر کے ہاتھ میں دے آؤ۔ جب وہ کھانا دے کر فقیر کو دینے گئی اٹھا کر، اس کو دے کر واپس آئی تو اس کے زاروں قطار رو رہی اور آنسو بہ رہے۔ خامد پوچھتا ہے کیا ماجرا ہے، کیوں رو رہی ہو؟ میں نے تو اللہ کے نام پہ صدقہ کرنے کے لیے بھیجا، ہنسی خوشی واپس آنا تھا، رو کیوں رہی ہو؟ کہا نہیں چھوڑیے، رہنے دیجیے اس مسئلے کو، پردہ پڑا رہنے دے۔ کہا نہیں، مجھے ضرور بتاؤ، تمہیں اللہ کا واسطہ ہے ضرور بتاؤ، ہوا کیا؟ کہا میری پہلے بھی شادی ہوئی تھی، میں اپنے خامند کے ساتھ خیمے میں تھی، کوئی مانگنے والا آیا تھا تو میرے خامند نے اس کو بجائے دینے کے بہت مارا تھا اور اسے لہو لہان کر دیا تھا۔ پھر وہ خود نفسیاتی طور پہ اتنا پریشان ہوا کہ چیختا ہوا بھاگ گیا۔ آج دوبارہ تمہارے ساتھ شادی ہوئی، اب جو دروازے پہ مانگنے آیا تھا یہ میرا وہی خامند تھا، جو مالدار کروڑ پتی تھا، اللہ نے اس کو فقیر کر دیا۔ اس کا موجودہ خامند کہنے لگا ذرا آنکھیں کھول کے دیکھ، میں وہ غریب ہوں جس کو اس نے مارا تھا، میں وہ غریب ہوں جس کو اس نے مارا تھا۔ کسی پہ ہاتھ اٹھاتے ہوئے، کسی پہ زبان چلاتے ہوئے، کسی پہ ظلم و زیادتی کرتے ہوئے کبھی اللہ کی پکڑ کو اپنی آنکھوں سے فراموش نہ کیجئے۔ جس اللہ نے اس کو اس حال میں پہنچایا ہے وہ اللہ آپ کو بھی پہنچا سکتا۔ یہ غریب، یہ مجبور، رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے سے ایک شخص گزرا جو ظاہری ٹیپ ٹاپ میں، لباس میں، دیکھنے میں بڑی اونچی شخصیت لگتی۔ آپ نے کہا اپنے صحابہ سے اس کے بارے میں کیا خیال ہے؟ کہا اپنی قوم کا بڑا عظیم آدمی ہے، کسی مجلس میں جائے تو اس کو عزت سے بٹھایا جائے گا، کہیں رشتہ مانگے تو قبول کیا جائے گا، کسی کی سفارش کرے تو سنی جائے گی۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام خاموش ہو گئے۔ تھوڑی دیر کے بعد ایک کمزور سا غریب سا آدمی گزرا جس کی وہ وجاہت ظاہری نہیں۔ آپ نے پوچھا میرے صحابہ اس کے بارے میں کیا خیال ہے؟ کہا جی غریب سا آدمی ہے، کسی مجلس میں بیٹھنا چاہے تو کوئی بیٹھنے نہ دے، کسی کی سفارش کرے کوئی سنے نہ، کہیں رشتہ مانگے تو قبول نہ کیا جائے۔ کیا میرے صحابہ سنو، اگر یہ آدمی اپنے اللہ پہ قسم ڈال دے کہ اللہ تجھے قسم ہے میرا یہ کام کر دے، اللہ اس کی قسم کی لاج رکھے گا۔ تو کبھی کسی کو غریب سمجھ کر، کمزور سمجھ کر، بے سہارا سمجھ کر، لاچار سمجھ کر اپنے ماتھے پہ بل نہ ڈالے کہ آپ کو سلام کرنا پڑ جائے تو 4 انگلیاں ملا کے آپ کی کوشش ہو کہ جلدی سے آگے ہٹ جائے، وہ میرے ٹکر کا، میرے برابر کا، میری قوم کا، میرے لیول کا آدمی ہے، میں اس سے ملوں۔ کوئی پتہ نہیں جس کو آپ کمزور سمجھ رہے ہو اس کا اللہ سے کتنا تعلق ہو، یہ رات کو کتنے گھنٹے رو کر اپنے رب کو مناتا ہو۔ تو اسلام دین جو تعلیم ہمیں دیتا ہے وہ تعلیم یہ ہے کہ اللہ کے پیارے حبیب علیہ الصلوۃ والسلام ان جیسی عزت، شرف، مقام کسی کا نہیں ہو سکتا۔ وہ غریبوں کی مدد کے لیے، بیواؤں کی مدد کے لیے، یتیموں کی مدد کے لیے، مسکینوں کی مدد کے لیے، بے سہارا، مجبور، لاچار لوگوں کی مدد کے لیے چل کر جاتے اور اس میں کوئی عار نہ سمجھتے۔ آپ کے دروازے پہ کوئی سوالی بن کے آ گیا ہے تو اپنے نبی کی رحمتوں کو یاد کیجئے اور ان کی سنتوں پہ عمل کیجئے۔ پیارے حبیب علیہ الصلوۃ والسلام طالب علموں کے لیے رحمت بن کر آئے، علم سیکھنے والے، علم کی طلب کرنے والے،
پیارے حبیب علیہ الصلوۃ والسلام کا فرمان ترمذی اور ابن ماجہ میں ہے. پیارے حبیب علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں سیأتیکم اقوام یطلبون العلم، تمہارے پاس کچھ لوگ آئیں گے، قومیں آئیں گی جو علم حاصل کرنے کے لیے آئیں گے، جو قرآن سیکھنے کے لیے آئیں گے، جو احادیث رسول سیکھنے کے لیے آئیں گے. وہ علم جس سے انسان کا سینہ نور سے منور ہوتا ہے، اللہ کی معرفت ملتی ہے، پیارے حبیب علیہ الصلوۃ والسلام کی معرفت ملتی ہے، توحید کا علم حاصل ہوتا ہے، وہ دین سیکھنے کے لیے تمہارے پاس آئیں گے. فَإِذَا رَأَيْتُمُوهُمْ فَقُولُوا لَهُمْ مَرْحَبًا مَرْحَبًا بِوَصِيَّةِ رَسُولِ اللَّهِ صلی اللہ علیہ وسلم وَأَقْنُوهُمْ. جب تم انہیں دیکھو، طالب علموں کو، کمزوروں کو، ہمارے ہاں کیا کہتے ہیں اس کو؟ اے درویش، اے درویش، اے درویش نے جو قرآن پڑھ رہا ہے وہ درویش بن گیا. قرآن کی منزلت ہمارے ہاں اتنی کم ہو چکی ہے، الا من رحم ربی. ایک تو قرآن کو جو یاد کر لے اسے کیا کہا جاتا ہے؟ حافظ، ٹھیک ہے. اور جو نابینا ہو اس کو کیا کہتے ہیں؟ جو نابینا ہو اس کو بھی حافظ صاحب کہتے ہیں نا. اس کا نام نہیں کسی کو یاد، تو نبی حافظ صاحب ادھر آگے بیٹھے، حافظ صاحب ادھر سے اگر گزرے، اسے نابینے کو حافظ کیوں کہا جا رہا ہے؟ کبھی غور کیا آپ نے؟ لا علمی کے اندر ہم قرآن سے اور اس کی محبت سے کتنے دور ہو گئے. نابینے کو حافظ کیوں کہا جا رہا ہے؟ کیونکہ جس کے گھر میں نابینا بچہ پیدا ہو جائے اس کو اور تو کوئی کام آتا نہیں، مسجد میں چھوڑ آتے ہیں اور وہ قرآن حفظ کرتا ہے یا امام بن جاتا ہے یا مؤذن بن جاتا ہے، وہ کہتے ہیں یہ بھی حافظ صاحب ہے. تو یہ ہمارے دل میں قرآن کی محبت ہوئی یا قرآن سے دوری ہوئی؟ مجھے یاد ہے ایک جگہ پر کسی سے ملاقات ہوئی تو وہ حافظ بھی تھے اور انجینئر بھی تھے، حافظ بھی تھے، انجینئر بھی تھے. تو ان کے عزیزوں میں سے کسی کو کہا گیا کہ آپ حافظ صاحب کے رشتہ دار ہیں، تو وہ غصے میں آگے شدید، نہیں میرے خامن حافظ نہیں، انجینئر ہیں. دنیا داری ایسی غالب ہو چکی ہے کہ انجینئر لفظ سنتے ہی ڈاکٹر، انجینئر، پروفیسر، دل کہتے ہیں واقعی پڑھا لکھا آدمی ہے. حافظ حافظ ادھر بھاجو. حافظ کی آواز سنتے ہی دل کے اندر سارے درجات کم ہو جاتے ہیں. جو شان انجینئر کے لیے آنکھیں کھلی تھی نا، انجینئر، ڈاکٹر، پروفیسر، ارے تم کیا جانتے ہو؟ یہ حافظ قرآن، یہ ماہر قرآن. قیامت کے دن جب صفیں لگیں گی، انسانوں کی صفیں ہوں گی، ملائکہ کی صفیں ہوں گی، میرا اللہ مالک اپنے کلام کے حفاظ سے کہے گا اے ماہر قرآن، انسانوں کی صف سے نکل جا اور ملائکہ کی صف میں کھڑا ہو جا. وہاں کہا جائے گا ڈاکٹر صاحب نکلو، پی ایچ ڈی کرنے والے صاحب نکلو، ایم بی اے کرنے والے صاحب. ارے یہ امریکہ سے پی ایچ ڈی کر کے آئے ہیں، جن کو قرآن ملا ہے. یہ وہ قرآن ہے جو محمد کے سینے پہ نازل ہوا تھا. پوری کائنات کی پی ایچ ڈی ایک طرف ہو اور میرے رب کے کلام کا حافظ کائنات کا کوئی دنیا والا مل کر بھی اس کے برابر. پیارے حبیب علیہ السلام فرماتے ہیں قومیں آئیں گی تمہارے پاس جو علم حاصل کرنے کے لیے، قرآن کا علم، حدیث کا علم، توحید کا علم. تو انہیں کہنا فَقُولُوا لَهُمْ مَرْحَبًا مَرْحَبًا، تمہیں خوش آمدید ہو، اہلاً و سہلاً ہو، جی آیا نو ہو. جن کے حق میں تم وہ ہو جن کے حق میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے وصیت کی. تمہارے حق میں اللہ کے پیارے حبیب وفات سے پہلے اپنی زندگی میں تمہارے بارے میں وصیتیں کر کے گئے کہ تم آؤ گے علم حاصل کرنے کے لیے اور انہیں مفید تعلیم دے کر مطمئن کرنا. قیدیوں کے لیے پیارے حبیب علیہ الصلوۃ والسلام کس طرح رحمت بن کر آئے. صحیح بخاری میں یہ روایت موجود ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قیدیوں کو آزاد کراؤ، بھوکوں کو کھانا کھلاؤ، بیماروں کی بیمار پرسی کرو. یہ کرنے والے کام ہیں. آپ کے علم میں ہے کوئی قیدی قید میں پڑا ہے، اس پہ کوئی جرمانہ ہے مالی طور پہ اور وہ اتنا کمزور ہے بیچارہ وہ ادا نہیں کر سکتا، آپ اس کو آزاد کروا دو. ہو سکتا ہے آپ کی یہ نیکی اللہ قبول کر لے تو آپ کی گردن کو جہنم سے آزاد کر دے. قیدیوں کو آزاد کرواؤ، بھوکوں کو کھانا کھلاؤ، بیماروں کی بیمار پرسی کرو. پیارے حبیب علیہ الصلوۃ والسلام کا فرمان سنیے، صحیح مسلم میں یہ روایت ہے، حق المسلم علی المسلم، مسلمان کے مسلمان پر 6 حقوق ہیں، 6 حق ہیں مسلمان کے ایک مسلمان پر. قیل ما ہن یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کہا گیا اللہ کے حبیب علیہ الصلوۃ والسلام وہ 6 حق کون سے ہیں؟
وہ کون سے حق ہے ایک مسلمان کے دوسرے مسلمان پہ؟ فرمایا اذا لقیتہ فسلم علیہ، جب بھی مسلمان کو ملو تو کیا کہو اسے؟ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ یہ مسلمان کا مسلمان پہ حق ہے۔ کیا یہ سنت ہمارے ہاں زندہ ہے؟ ہم ملتے ہوئے سلام کرتے ہیں، ہم دور کیا حال ہے جی؟ ٹھیک ہے جی، ٹھیک ہے سر، کیا حال ہے؟ خیریت سے؟ گڈ مارننگ، گڈ ایوننگ، السلام علیکم کیا۔ اور اگر زیادہ پیار محبت ہو تو مل جائے آداب آداب آداب، وہ آگے سے جی جی مہربانی مہربانی، کہاں گیا السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ؟ مفت کی 30 نیکی آپ کے اکاؤنٹ میں آنے والی تھی، وہ یا آداب نے چھین لی یا گڈ مارننگ نے چھین لی یا کیا حال ہے جی؟ ٹھیک ہو جی، بڑی مہربانی جی، بڑی مہربانی۔ سلام کرنے والے کو بھی اکثریت جواب نہیں دیتی۔ آپ سلام کرو گے السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، بہت کم ملیں گے جو کہیں گے وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آپ کہیں گے السلام علیکم جی، مہربانی مہربانی، نوازش نوازش نوازش، وعلیکم السلام کدھر گیا؟ ایک صاحب کو فون پہ ہماری ان سے بات ہو رہی، میں نے کہا السلام علیکم، کہتا ہلا، کہا السلام علیکم ہلا واللہ، تو السلام علیکم حیاک اللہ، السلام علیکم، کہتا اشوی انت، کیا ہوا 4 دفعہ تم نے سلام کیا؟ میں نے کہا مجھے ایک دفعہ بھی جواب میں وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ سننے کو نہیں ملا، یہ کیا ہوا؟ السلام علیکم جی مہربانی، السلام علیکم ہیلو، السلام علیکم ہائے، السلام علیکم ہلا۔ یہ مسلمانوں کا طریقہ نہیں ہے۔ مسلم کا مسلم پہ حق ہے جب وہ کہے السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، سننے والا اس کو جواب میں وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ کہے۔ دوسرا حق مسلمان کا مسلمان پہ وَإِذَا دَعَاكَ فَأَجِبْهُ، جب وہ آپ کی دعوت کرے، آپ کو بلائے، آپ کی دعوت کرے تو پھر اس کی دعوت پر لبیک کہیں، اس کی دعوت کو قبول کریں۔ جب تم سے خیر خواہی طلب کرے، بھلائی طلب کرے تو اس کے ساتھ بھلائی والا معاملہ کرے۔ اور جب وَإِذَا عَطِسَ فَحَمِدَ اللَّهُ، جب اسے چھینک آئے فَشَمِّتْهُ، وہ چھینکنے پر الحمدللہ کہے تو جواب میں کیا کہنا چاہیے؟ یرحمک اللہ۔ اب تو یہ روٹین نہیں رہی نا، چھینکنے پر چھینک آتی ہے تو ادھر منہ کرے چھینکے آئی ایم سوری سوری، کیوں بھائی سوری کس بات کا؟ اللہ کے نبی کا طریقہ کیا تھا؟ مسلمانوں کے لیے پیارے نبی کی رحمتوں والے معاملات ختم ہو گئے، اس کے بدلے میں ہم نے کفار، انگریز، یہود و نصارہ کے طریقے لے لیے ہیں مسلمان کے مسلمان۔ بھائی مسلمان وہ ہے من تشبہ بقوم فہو منہم، جو جس قوم کی مشابہت کرتا ہے وہ تو انہی کا ساتھی ہے۔ اگر ہم نے سنت رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو چھوڑ کر یہود و نصارہ کے طریقے لیے ہیں تو ہم کہاں کے مسلمان رہ گئے؟ مسلمان کا یہ حق ہے جب اسے چھینک آئے والحمدللہ کہے تو سننے والا اس کو یرحمک اللہ کہے، اور پھر چھینکنے والا اسے کیا کہے؟ یہدیکم اللہ ویصلح بالکم۔ وَإِذَا مَرِضَ فَعُدْهُ، جب وہ مومن مسلمان بیمار ہو جائے، جب وہ بیمار ہو جائے تو پھر اس کی عیادت کے لیے جائیں۔ آپ کا بھائی مسجد میں آتا تھا، فجر پہ نہیں آیا، ظہر پہ نہیں آیا، عصر پہ نہیں آیا، پتہ کیجئے اس کا، وہ بیمار ہوگا، اس کی بیمار پرسی کیجئے۔ آپ جب تک اس کی بیمار پرسی کے لیے وہاں بیٹھے رہو گے تب تک اللہ کی رحمت کی چادر میں بیٹھے گا۔ حدیث میں آتا ہے قیامت کے دن مالک پوچھے گا بندے میں بیمار تھا تو پوچھنے نہیں آیا، کہے گا اللہ تو مالک ہے، تو خالق ہے، تو بیمار کیسے؟ کہا میرا وہ بندہ بیمار تھا، اگر تو وہاں جاتا تو مجھے اس کے پاس پاتا۔ کیا معنی؟ اگر تو وہاں جاتا تو وہاں جانے کا اجر و ثواب تجھے وہاں مل جاتا۔ یہ اللہ کے حکم سے جانا تھا، یہ مومن کا حق ہے، وہ بیمار ہو جائے تو اس کی بیمار پرسی کیجئے، عیادت کیجئے۔ وَإِذَا مَاتَ فَاتَّبِعْهُ، جب وہ فوت ہو جائے تو اس کا جنازہ کے ساتھ چلو، جنازہ پڑھو، اس کو قبرستان تک دفن کر کے آؤ۔ حدیث میں آتا ہے کہ جو انسان جنازہ پڑھے اس کو 1 قرات ثواب ملتا ہے، اور جو جنازے کے ساتھ اس کے دفن ہونے تک جائے تو اس کو 2 قرات ملتے ہیں۔ اور قرات کتنا ہوتا ہے؟ احد پہاڑ جتنا، مدینہ شریف میں جتنا احد پہاڑ ہے اتنا 1 قرات کا ثواب ہے۔ عبداللہ ابن عمر رضی اللہ عنہما نے جب یہ سنا کہ جنازے کے ساتھ جا کر اس کو دفن کرنے تک رہنے والے کے لیے 2 قرات ہیں تو افسوس کر کے کہنے لگے افسوس ہم نے تو کئی قرات ضائع کر دیے۔ یہ فکر تھی ان کی، یہ ان کا انداز تھا کہ جہاں وہ حدیث رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو سنتے تھے پریکٹیکل لائف میں فوراً اس حدیث پر عمل کرنے کے لیے میدان میں آ جاتے تھے۔ صحیح مسلم میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان موجود ہے، سنیے
من عاد مریضا، جو کسی مریض کی، کسی مومن مسلمان مواحد مریض کی عیادت کے لیے جاتا ہے، لم یزل فی خرفۃ الجنہ حتی یرجع، وہ اس وقت تک جنت کے پھل چننے میں لگا رہتا ہے جب تک واپس نہیں لوٹ آتا۔ قیل یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وما خرفۃ الجنہ؟ قال جناہا، اے اللہ کے حبیب علیہ السلام خرفۃ الجنہ سے مراد کیا ہے؟ تو آپ نے فرمایا جنت کے پھل چننا۔ آپ کسی کھجور کے باغ میں جاؤ، کھجوریں پکی ہوئی ہوں، درختوں پہ لگی ہوئی ہوں، منہ میں پانی آئے گا نا، اور دوست کا باغ ہے، چنو جی چنو، کھا لو، جتنا دل کرتا ہے کھا لو۔ کوئی انڈیا پاکستان جائے اور وہاں آم کے باغ میں چلا جائے، پکے پکے آم ہوں اور وہ وہاں سے توڑ توڑ کر کھائے، کتنا اچھا لگے گا اس کو۔ یعنی ایک ہے پھل کا بازار سے خرید کے کھانا، ایک ہے ڈائریکٹ درختوں سے توڑ کے کھانا، اس کا ٹیسٹ ہی اپنا ہے، اس کا مزہ ہی اپنا ہے۔ اور اللہ کے حبیب علیہ السلام فرماتے ہیں جو کسی مریض کی عیادت کے لیے جاتا ہے، جب تک وہاں رہتا ہے اس وقت تک گویا وہ جنت کے درختوں سے پھل چن چن کے کھا رہا ہے، پھلوں کو چن رہا ہے اور پھلوں کو اکٹھا کر رہا ہے۔ اللہ ہم سب کو اس کی توفیق عطا فرمائے۔ جامع ترمذی میں پیارے حبیب علیہ السلام کا یہ فرمان ہے، سنیے، ما من مسلم یعود مسلما غدوة الا صلی علیہ 70,000 ملک حتی یمسی۔ جب کوئی مسلمان کسی مسلمان مریض کی عیادت کے لیے جاتا ہے تو صبح کے وقت اگر جائے تو 70,000 فرشتے اس کی رحمت کے لیے، اس کے لیے اللہ سے رحمت کا معاملہ کرنے کا سوال کرتے رہتے ہیں، دعا کرتے رہتے ہیں۔ کتنے فرشتے؟ 70,000۔ یہاں کسی بندے کے ایسے ہوں گے جو 70,000 مرید ہوں، جو 24 گھنٹے اس کے نعرے مارتے رہے صبح سے شام تک، جیوے بھی جیوے فلانا جیوے، جیوے جیوے فلانا جیوے، ہے کوئی؟ 70,000۔ اور آپ ایک مسلمان بیمار کی عیادت کے لیے گئے، ٹھیک ہے، تو صبح گئے ہو تو شام تک اللہ کے 70,000 ملائکہ آپ کے لیے رحمت کی دعا کر رہے ہیں۔ اور ملائکہ کون ہے؟ ملائکہ کون ہے جو اپنی مرضی سے کوئی کام، ان کو یہ دعا کرنے کا حکم کس نے دیا؟ اللہ نے۔ جب وہ اللہ کے حکم سے آپ کے لیے دعا کریں گے تو اللہ قبول نہیں کرے گا؟ یہاں کوئی میرے جیسا کہہ سکتا ہے کہ جی اب تو سعودی عرب میں ہے، یہاں کون سے مریض کو دیکھنے کے لیے جائیں؟ اگر کمپنی میں کوئی مریض نہیں ہے، آپ کے پاس ٹائم ہے آدھے گھنٹے کے لیے، آپ کسی ہاسپٹل میں چلے جائیں، وہاں کسی مسلمان کو دیکھ کے اس پہ سورۃ فاتحہ پڑھ کے، آیت الکرسی پڑھ کے دم کر کے آ جائے، ان کی عیادت کر کے آ جائے۔ آدھے گھنٹے کا ٹائم، 1 گھنٹے کا ٹائم، نتیجہ کیا نکل رہا ہے؟ 70,000 فرشتوں کی ڈیوٹی لگ جاتی ہے کہ صبح اگر گئے ہو تو شام تک، اور اگر آپ شام کو گئے ہو تو صبح تک وہ آپ کے لیے رحمت کی دعا کرتے رہیں گے۔ اور اس کے لیے جنت میں، اس عیادت کرنے والے کے لیے جنت میں ایک باغیچہ بنا دیا جاتا ہے، ایک باغ بنا دیا جاتا ہے۔ آپ کو دنیا کی رہائش گاہ میں کوئی ایسا مکان مل جائے جس کا فرنٹ دروازہ آپ کھولو تو سامنے باغ ہو، بھلے وہ کھجوروں کا باغ ہو، انگوروں کا ہو، آم کا ہو، سیب کا ہو، باغیچہ ہے، ہرا بھرا ہے، یہ مکان چھوڑنے کو دل کرے گا؟ مجبور بھی ہوں گے کہ کوئی اور شے بیچ دیے، یہ مکان نہیں بیچنا۔ جب اس کا گیٹ کھولتا ہوں سامنے باغ ہوتا ہے، صبح صبح چمیلی کے پھولوں کی خوشبو آتی ہے، گلاب کے پھولوں کی خوشبو آتی ہے، رات کی رانی کے پھولوں کی خوشبو، بس جی دل خوش ہو جاتا ہے اور سارا دن بڑا حشاش بشاش گزرتا ہے۔ ارے یہ تو دنیا کا باغیچہ ہے، اللہ آپ کے لیے جنت میں باغیچہ بنا دیتا ہے اگر صرف ایک مسلمان مریض کی عیادت کے لیے آپ جاتے ہو۔ پیارے حبیب، پیارے نبی محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم جانوروں کے لیے، پرندوں کے لیے بھی رحمت بن کر آئے۔ بخاری مسلم کی روایت سنیے، ایک شخص نے کتا دیکھا، ایک شخص نے ایک کتا دیکھا جو پیاس کی وجہ سے کنویں کے گرد گیلی مٹی کو چاٹ رہا تھا۔ اس شخص نے اسے پانی پلا دیا، اللہ نے اس شخص کی ساری زندگی کے گناہوں کو معاف کر دیا۔ ایک کتا نجس جانور ہے، لیکن اگر آپ اس کے ساتھ بھی محبت والا معاملہ کرو گے، اس کے ساتھ بھی پیار والا معاملہ کرو گے کہ وہ مر رہا ہے اور آپ اس کو پانی پلا دیتے ہو، تو ایک کتے کو پانی پلانے سے آپ کی زندگی کے گناہ معاف ہو سکتے ہیں۔ اور ہم اپنے بچوں کو تربیت ہی کیا دیتے ہیں؟ باپ جا رہا ہے، بیٹے ساتھ ہے، سامنے سے کتا آیا، بلی آئی، بیٹے نے پتھر اٹھایا اور زور سے مارا، باپ بھی ہنس رہا ہے، بیٹا بھی ہنس رہا ہے، بڑا نشان ہے میرے بیٹے کا، کتے کو پتھر مارا۔ ارے وہ جاندار نہیں ہے، وہ زیرو نہیں ہے، اسے تکلیف نہیں ہوئی، اسے دکھ نہیں ہوا، یہ کھیل ہے، یہ تماشا ہے۔ آپ پیارے نبی کی پیاری امت ہو تو پیارے نبی کے فرامین زندگی کے ہر مسئلے میں اپنانے کے لیے تیار ہو جائیے۔ اللہ کے نبی علیہ السلام سے صحابہ نے پوچھا، اے اللہ کے حبیب، کیا ہمیں جانوروں کی وجہ سے بھی ثواب ملے گا؟ یہ تو جانور ہے، انسان نہیں ہے،
کیا ہمیں جانوروں کی وجہ سے بھی ثواب ملے گا؟ تو پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا فی کل کبد رطبۃ اجر، ہر ذی روح زندہ چیز کے ساتھ ہمدردی کرنے سے اللہ تعالیٰ ثواب عطا فرماتا ہے، ہر ذی روح چیز کے ساتھ ہمدردی کرنے سے اللہ ثواب عطا فرماتا ہے۔ پیارے حبیب علیہ الصلوۃ والسلام کا فرمان صحیح بخاری میں موجود ہے، ایک بدکار عورت، زانیہ، بدکار، فاحشہ عورت اس بنا پر معاف کر دی گئی، اس کی زندگی کے سارے زنا کو، بدکاری کو، بے حیائی کو معاف کر دیا گیا کہ وہ ایک کتے کے پاس سے گزری جو کنویں کے پاس تھا اور قریب تھا، شدت پیاس کی وجہ سے وہ مر جاتا، اس نے اپنے دوپٹے کو جوتی سے باندھا، موزے کو اور کنویں میں لٹکایا، اس میں سے پانی نکالا اور اس کتے کے سامنے رکھ دیا، وہ کتا پانی پی کے دم ہلاتا وہ اٹھ کے چلا گیا۔ اللہ کو اپنی اس بندی پر اتنا پیار آیا، اس کی زندگی کے سارے گناہوں کو معاف کر کے جنت عطا فرما دی۔ صحیح بخاری میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان سنیے، یہ روایت صحیح بخاری میں موجود ہے، عذبت امرأة فی ہرۃ ربطتها حتی ماتت۔ ہم تو سمجھتے ہیں جانوروں کے معاملے میں کوئی مسئلہ نہیں ہے، جانوروں سے پیار کرو گے تو ایک فاحشہ، بدکار، زانیہ کا زندگی بھر کے گناہ اس ایک نیکی سے اللہ نے معاف کر دیا۔ ہمارے ہاں جانوروں کو تکلیف دینا، مارنا، پیٹنا، بھوکے رکھنا عام کھیل تماشا ہے، اور یاد دیکھیے ایک بلی کی وجہ سے ایک عورت جہنم میں جا رہی ہے۔ اللہ کے نبی فرماتے ہیں ایک عورت کو بلی پر ظلم کرنے کی وجہ سے اللہ نے جہنم میں داخل کر دیا۔ وہ کرتی کیا تھی؟ اس کو باندھ رکھا تھا، بلی کو باندھ رکھا تھا، باندھنے کے بعد نہ تو خود کھانا کھلاتی تھی، نہ اس بلی کو آزاد کرتی تھی کہ باہر جا کر زمین پہ رزق تلاش کر کے اپنا پیٹ خود بھر لے۔ بھوکی باندھ دی، نہ کھانا کھلایا نہ چھوڑا، وہ بھوک سے تڑپتے تڑپتے مر گئی۔ اس ایک بلی کے مرنے کی وجہ سے اللہ نے اس عورت کو اٹھایا اور جہنم میں پھینک دیا۔ آج جانوروں پر کتنا ظلم ہوتا ہے، کبوتر باز کبوتر رکھتے ہیں تو بھوکے، تتر باز تتر رکھتے ہیں تو بھوکے، بٹیرے باز بٹیرے رکھتے ہیں تو بھوکے، ان کو لڑواتے ہیں، مرغے لڑواتے ہیں، بلیے کتے لڑواتے ہیں، ایک ریچھ پہ 4 کتے چھوڑے جاتے ہیں۔ یہ کیا ہے؟ یہ ظلم نہیں ہے؟ یہ انسان جانوروں کے ساتھ ظلم نہیں ہے؟ اور ایک بلی پر ظلم کرنے کی وجہ سے اللہ نے ایک عورت کو جہنم میں ڈال دیا کہ اگر وہ اس کو خود نہیں کھلا سکتی تھی تو آزاد کر دے، وہ اپنا رزق خود تلاش کر لے، اس کا اللہ اس کا رازق ہے۔ بخاری و مسلم میں یہ روایت موجود ہے۔ پیارے حبیب علیہ الصلوۃ والسلام کا فرمان سنیے، ما من مسلم یغرس غرسا او یزرع زرعا فیأکل منہ طیر او انسان او بہیمہ الا کان له به صدقہ۔ کوئی مسلمان کوئی کھیتی لگائے، کوئی کھیتی باڑی کرے، کوئی پودا اگائے، کوئی درخت لگائے، کوئی پھلدار چیز لگائے، اس فصل جو اس نے کاشت کی ہے، وہ درخت جو اس نے لگایا ہے، اس میں سے اگر کوئی انسان کھا لے، کوئی پرندہ کھا لے، کوئی چوپایا کھا لے، کھیت لگایا، باغ لگایا، پرندے آ کے چگ گئے، انسان آ کے کھا گئے، کسی اور جانور نے، چوپائے نے کھا لیا، اس کے ہر دانے کی بنا پر یا اس کے اس کھانے کی بنا پر اللہ اس مسلمان کے کھاتے میں خیرات اور صدقے کا ثواب لکھ دیتا ہے۔ مجھے یاد ہے ایک دفعہ شیخ عبداللہ عبدالعزیز الراجی حافظہ اللہ، ان کے مزرعے میں مجھے جانے کا اتفاق ہوا درس دینے کے لیے۔ تو کھجور کے کئی خوشے ہوتے ہیں، ایک کھجور پر 6 خوشے لگتے ہیں، اور ایک خوشہ جو ہے وہ 7 8 10 کلو کا ہوتا ہے۔ تو جب وہ کھجور پکنے کا سیزن آیا تو ہر اس پر میں نے دیکھا پلاسٹک کی تھیلی چڑھی ہوئی، اور ہر کھجور پہ ایک خوشہ بالکل ننگا ہے، ہر کھجور پہ۔ اور ان کے اس مزرعے میں تقریباً 60,000 درخت ہے کھجور کے، 5-6 کلومیٹر لمبا اور 3-4 کلومیٹر چوڑا وہ مزرعہ ہے ان کا۔ ہر کھجور پہ ایک خوشہ ایسا ہے جس پہ کوئی تھیلی نہیں، اوپن۔ تو میں نے وہاں کام کرنے والے ساتھیوں سے پوچھا، میں نے کہا یہ ہر کھجور کا ایک خوشہ اوپن ہے، اس کی کیا وجہ؟ تو کہنے لگے شیخ کا حکم ہے کہ ہر کھجور میں سے ایک خوشے کو اللہ کی مخلوق کے لیے کھلا چھوڑ دو، پرندے کھائیں، انسان کام کرنے والی لیبر کھائے، جو مرضی کھائے، ایک خوشہ ان کا حق ہے، ان سے بچ جائے گا تو ہم کاٹ لیں گے، اور اگر وہ کھا لیں گے تو یہ پرندوں کا حق ہے، یہ جانوروں کا حق ہے، یہ اللہ کی مخلوق کا حق ہے، ہم اس کو بند نہیں کریں گے۔ جب اس طرح انسان کرتا ہے تو پیارے نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں کہ جو کچھ اس میں سے کھایا جائے گا اس کھانے کے بدلے میں اللہ اس مسلمان کے اکاؤنٹ میں ثواب لکھ دے گا۔ عبداللہ ابن عباس سے روایت ہے کہ ایک آدمی بکری کو لٹا کر ذبح کرنے کے لیے بکری لٹا لی، پھر اس کے سامنے چھری تیز کرنے لگ گیا،
بکری لٹا لی اور پھر اس کے سامنے چھری تیز کر رہا ہے. بکری دیکھ رہی ہے کہ چھری تیز ہو رہی ہے, تو پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کیا تو اسے بار بار مارنا چاہتا ہے؟ تو نے اسے لٹانے سے پہلے چھری تیز کیوں نہیں کر لی؟ تو اس کو اس کی آنکھوں کے سامنے چھری تیز کر رہے ہیں, کیوں؟ اس کو بار بار یہ تکلیف دینا چاہتا ہے. تو پہلے چھری کانٹا اپنے تیار کر, لٹا اور اس کو آرام سے ذبح کر لے. اگر تو اس کی آنکھوں کے سامنے چھری کو تیز کرتا ہے, کیا تو اسے بار بار مارنا چاہتا ہے؟ صحیح مسلم میں یہ روایت ہے. پیارے حبیب علیہ الصلوۃ والسلام کا فرمان, ان اللہ کتب الاحسان علی کل شیء فاذا قتلتم فاحسنوا القتلہ. اللہ نے اے مسلمانوں ہر چیز پہ احسان کرنا لکھ دیا ہے. ہر چیز کے ساتھ اللہ تعالیٰ نے حسن سلوک کا حکم دیا ہے. جب تم کسی کو قتل کرو تو اچھی طرح قتل کرو, یعنی حد کے طور پہ جب کسی کو قتل کیا جائے یا میدان جہاد میں کسی کو قتل کیا جائے تو اسے اچھی طرح قتل کرو. وَإِذَا ذَبَحْتُمْ فَأَحْسِنُوا الذَّبْحَ. جب تم کسی چیز کو ذبح کرو تو اس کو اچھی طرح ذبح کرو, یعنی تیز چھری سے, کھنڈی چھری سے نہیں کہ آپ اس کو زور لگائی جا رہے اور بیچارے کی کھال نہیں کٹ رہی, آپ اس کو تکلیف دے رہے ہیں. یہ اچھا ذبح نہیں ہے. اللہ کے نبی نے فرمایا اللہ نے ہر چیز پہ احسان کرنا لکھا ہے. تو جانور کو ذبح کرنا اس کا احسان یہ ہے کہ اپنی چیزوں کو اچھی طرح پہلے تیار کر کے پھر اس کو ذبح کیا جائے. عبداللہ ابن عمر سے مرفوعاً روایت ہے پیارے حبیب علیہ الصلوۃ والسلام کہ یہ صحابی بیان کرتے ہیں کہ جس شخص نے چڑیا یا اس سے کسی بڑے جانور کو ناجائز قتل کیا, یہ حدیث سنیے گا, ابن عمر رضی اللہ عنہما کی روایت سنیے گا, کسی شخص نے چڑیا یا اس سے بڑے جانور کو ناجائز قتل کیا تو اللہ تعالیٰ اس سے قیامت کے دن اس کے بارے میں ضرور پوچھے گا. کسی نے جانور میں سے چڑیا کو یا اس سے بڑے, پھر کتنا ہی بڑا کیوں نہ ہو, اس کو ناجائز مارا تو اللہ ضرور اس بندے سے اس مسئلے پہ سوال کرے گا کہ تو نے کیوں مارا. صحابہ نے کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جائز قتل کیا ہے, جانوروں کا جائز قتل کیا ہے؟ تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ اس کو ذبح کر کے کھایا جائے. تم پرندہ مارو, شکار کرو, اس کا گوشت کھانے کے لیے تو جائز ہے. اور اگر تم نے شوقیہ مارا ہے کہ شکار کرنے جا رہے ہو, راستے میں حرام جانور بیٹھے ہیں اور تم اس کو شوقیہ طور پہ مار رہے ہو, قتل کر رہے ہو, فضول کہ قتل کر کے پھینک دیا جائے, اور اگر تم اس کا سر کاٹ کر اسے ویسے ہی پھینک دو گے تو یہ ناجائز قتل ہے. اور اگر تم حلال پرندے کو شکار کر کے کھاتے ہو, گردن کاٹ کے پھینک نہیں دیتے, تو یہ ناجائز قتل ہے. بخاری و مسلم میں سیدنا عبداللہ ابن عمر سے روایت ہے, فرماتے ہیں کچھ نوجوانوں کے پاس سے گزر ہوا, انہوں نے کوئی پرندہ ایک باندھ رکھا اور اس پہ تیر اندازی نشانہ بازی کر رہے زندہ پرندے پر, اور پرندے کے مالک سے یہ طے کیا کہ جو تیر ہمارا خطا جائے گا وہ تیر تیرا ہوگا, وہ تیر تو لے لینا. اور اس کے اوپر وہ زندہ پرندے کے اوپر تیر اندازی کر رہے. ابن عمر رضی اللہ عنہما کو دیکھ کر وہ نوجوان بھاگ گئے. تو ابن عمر فرمانے لگے من فعل هذا لعن اللہ من فعل هذا. یہ کون ہے, یہ کس نے یہ کیا ہے, اللہ کی ان پہ لعنت ہو. ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لعن من اتخذ شیئا فیہ الروح غرضا. یہ کام کس نے کیا ہے, اللہ کی اس پہ لعنت ہو. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس شخص پر لعنت فرمائی جو کسی ذی روح چیز کو نشانہ بناتا ہے. شغل میلے کے لیے زندہ جانور باندھ کے اب اس پہ اب نشانے بازی کر رہے ہیں, تو یہ عمل وہ ہے کہ ایسا عمل کرنے والے پر اللہ کے نبی کی لعنت ہے. ابو داؤد میں ابن مسعود رضی اللہ عنہ وارضاہ سے یہ روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ہم ایک سفر پہ تھے, آپ قضائے حاجت کے لیے گئے. ہم نے چڑیا کے مانند ایک سرخ پرندہ تھا, اس کے بچوں کو ہم نے, 2 بچے تھے وہ پکڑ لیے. چڑیا اس منظر کو دیکھ کے پھڑپھڑانے لگی. اتنی دیر میں نبی رحمت محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم بھی تشریف لے آئے. آپ کے سامنے چڑیا پھڑپھڑا رہی ہے, پر مار رہی ہے, رو رہی ہے. اللہ کے پیارے حبیب علیہ الصلوۃ والسلام جو رحمت للعالمین, جو جہانوں کے لیے رحمت, انسانوں کے لیے رحمت, تو پرندوں کے لیے بھی رحمت, وہ پیارے حبیب فوراً کہتے ہیں من فجع هذه بولدها رد